السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ بہت تر و تازہ، انرجیٹک، فریش ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے رسپانسبلٹیز کو بڑی اچھی طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے انرجیٹک رہیں گے، فریش رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، خوش رہیں گے اور اپنے ماحول کو بہت خوش رکھیں گے۔ مجھے کال کریں اور میں آپ کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اسٹوڈنٹس کو زیادہ کال کریں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بیماریاں کس طرح کیور ہوئی ہے اور وہ کس طرح کے۔ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر میں آپ کا اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں، انور متین۔ جی انور، جی آج کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر بس میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی نعمت ہمیں دی جس سے ہم اتنے اپنے آپ کو پاورفل اور بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ آئے تھے اور آپ نے یہ ہمیں یہ عزت دی ہے کہ یہ ثواب ہمیں بھی ملتے ہیں اور آپ نے سیکھا یہ چیزیں، اور آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پرابلم دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سے مہربانیاں کرتے ہیں اور بہت سے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور تو آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہے، کس طرح ہے آپ؟ ڈاکٹر میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے میں ڈائبٹک اور ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا جی، اور الحمدللہ جب سے میں نے یہ ایک لیول کیے ہیں اور اس کے بعد سے میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو، ماشاء اللہ، تقریباً نارمل ہوں۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ میرا اپنے ذاتی اپنے اوپر کیا ہوا ایکسپیرینس ہے جی، اور ویسے مزاجی طور پہ اور طبیعت کے اوپر اپنے آپ کو بشاش محسوس کرتا ہوں، فریشنس بہت آ گئی ہے، اپنے اندر پاور بڑا محسوس کرتا ہوں۔ لیکن ایسا بھی سوال بھی میں آپ سے کرنا تھا۔ جی بالکل بالکل، پلیز کر لیں۔ ایسا یہ میں پوچھ رہا تھا کہ جیسے کوئی موذی جانور ہوتے ہیں یا کوئی ایسے ان سے بچاؤ کی بھی اس میں تدابیر ہے؟ مثلا جیسے کہ مجھے بہت سارے کوئی رستے میں مل جائے یا کوئی ایسا جانور ہو، ہاں، یعنی بچاؤ کے لیے کوئی ایسا، جیسا کہ ہم جنگل میں جاتے ہیں یا میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں خود ایک وقت مراقبے کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے پہاڑوں کو سر کرتا تو وہاں پر بہت سے جنگلی جانور وغیرہ ہوتے تھے، تو ہمارے استاد نے ایک طریقہ ہمیں بتائے ہوئے تھے کہ کوئی بھی اگر جانور ایسا کوئی جس طرح بھیڑ اور کوئی شیر کوئی چیز ہے تو آپ اس طرح کرے، بھاگو مت، کھڑے ہو جاؤ، بالکل اپنے جگہ پہ کھڑے ہو کر اور ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور اپنے وائس، جب آپ کے وائس میں بھی طاقت ہے، پاور ہے، اور آپ کے آنکھوں میں بھی ریز ہے، طاقت ہے، میگنیٹک فورس ہے، جب آپ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور آپ بھی چلائیں گے زور سے کہ جائیں مت آئیں، یہ ایک طریقہ بہترین سا ہے کہ آپ مجھے کچھ نہیں کر جاؤ اور زور سے چلائیں کہ جائیں یہاں سے، تو پھر وہ جو ہے آپ کو اشرف المخلوقات ہے، آپ کے اتنے روب ہوتے ہیں نا، تو وہ چیز آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں اور وہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ پاور تو ہمیں بہت ایڈنٹ کرتا ہے کہ بس بہت اپنے آپ کو ڈبل محسوس کرتے ہیں، ماشاء اللہ، محسوس نہیں کرتے، انرجی کو محسوس کرتے ہیں، جو بھی سیوا ہم کرتے ہیں تو وہ تو اتنی انرجی ہو جاتی ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ بس ابھی سب کا علاج کرا لوں، ماشاء اللہ۔ پورا اور اینیملز کا بھی علاج ہے اس میں، پلانٹس کا بھی ہے۔ جی وہ تو میں نے سیکھا ہوا ہے نا جی، اور اگر کوئی ایسا کوئی حشرات جس طرح بچھو وغیرہ کاٹتے ہیں یا میں پوچھنا چاہ رہا تھا، جی تو وہ اس طرح کی چیزیں اگر کاٹتے ہیں، مکھیاں کاٹتے ہیں نا انسان کو، مکھی جو ہوتی ہے اور دوسرے جانور جو بھی حشرات ہیں، تو اس سے بھی بچاؤ کے لیے سمدہ کام کرتے ہیں۔ درد تو تقریباً جب آپ سمدھا کر لیتے ہیں کوئی بھی چیز، مثلا مجھے خود بچھو نے کئی بار کاٹا ہے، اور برے بچھو ہوتے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے انسان
مر جاتے ہیں کوئی اس طرح. لیکن کیونکہ میں ریسرچ جب کرتا تھا میں پرانے زمانے کی جو سمدھا کی ایچ ایم ایف کی ہیومن میگنیٹک فورس کی اور یہ بایو پلازمک پاور کے اور یہ علوم جو بہت پرانے زمانے میں جو مروج تھے بہت پرانے تو وہ میں اس کے ڈھونڈنے گیا تھا اور ریسرچ کرنے گیا تھا. آپ کو پتہ ہے میرے تمام بکس میرے اپنے ریسرچ پر مشتمل ہے, اس میں کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہے, یہ میرے اپنے ریسرچ ہے. تو وہاں پر بہت سے ایسا چیزوں سے جس طرح بچھو وغیرہ اس چیزوں سے سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو جاتا ہے, یعنی جب بھی میں جیسے دم کرتا یعنی جیسے میں انرجی وہاں پر ہیلنگ کرتا جہاں پر تھا تو درد بالکل ختم ہو جاتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مجھے. کلاسز میں تو آپ سے اتنی بات بھی ہو سکتی تو گولڈن چانس ملا آپ سے کتنی گفتگو کرنے کا. اور ویسے بھی ڈاکٹر میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں کروں گا آپ کا کہ ہمارے لیے تو پاکستان میں ایک رحمت کا فرشتہ ہے آج کل کے حالات میں. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ میرا آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو دونوں چیزوں میں بڑا بہترین اور فٹ محسوس کرتا ہوں. زیادہ دن نہیں ہوا ابھی, اللہ آپ کو اور طاقت ہوا مجھے کمپلیٹ کیے ہوئے کورس اور الحمدللہ میں ان سب چیزوں سے مجھے چھٹکارا مل گیا. اللہ آپ کو اور طاقت دے, اللہ تعالیٰ اور پاور دیں, اللہ آپ کی بہت ساری. اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ویبر آپ کو سن رہے, ساری دنیا سن رہے آپ کو, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو سب لوگوں کو کہوں گا کہ بھائی ہمارے لیے ڈاکٹر مسافر صاحب ایک رحمت کا فرشتہ ہے ہمارے ملک میں. بہت سے برے حالات ہیں اور ٹینشن ہے اور لوگوں کی آپس میں نفرتیں ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہر وقت, ان سب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو کہ ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے کہ سکون کی زندگی گزاریں اور دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ کچھ ٹائم دیں آپ کو. لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں یہ تو بالکل آپ سے مدد لیں اور آپ کے بس میں تو یہ الفاظ جو میں کر سکوں آپ کے سامنے بالکل صحیح ہے. بس رحمت کا فرشتہ ہے, بس میں تو یہی سمجھتا ہوں اللہ کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت ہے. آج سب پہ آپ پہ بھی ہے اور دعا یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو اس قوم کو اور آگاہی اور نالج اور چیزیں دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرہ اور بہتری کی طرف بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. آپ کے پاس آپ کی تو لاکھوں اسٹوڈینٹس ہیں, آپ کسی بھی اسٹوڈینٹ سے رابطہ کر کے پوچھ کے دیکھیں, اگر لوگ تو ان کو احساس ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کوئی اسٹوڈینٹ نہیں رہا ملک میں. بالکل ایسا انشاءاللہ ہے نہیں, ایسا ہے نہیں. کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ اچھا اصل میں 100 بیماریوں میں سے اگر کسی کی 2 3 4 ٹھیک نہ ہو جائیں یا کوئی ایسا کوئی ایچ ایم ایف کے ذریعے ان کے چند گولز بہت سے گولز اچیو ہو جائے, چند اچیو نہ ہو جائیں تو ان کی فوکس اسی چیز پہ ہوتی ہے جو نہیں ہوا ہے, اس پہ فوکس نہیں ہوا ہے جو ہوا ہے. تو اس وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹ یعنی تھوڑا کٹ رہتے ہیں, یعنی زیادہ رابطہ نہیں کرتے, ہمارے سے جڑے بھی نہیں لگتے ہیں. ہمارے تو بھائیوں کی طرح, بہنوں کی طرح, ماؤں کی طرح ہے, تو والدین کی طرح. تو ہمیں وہ کنیکٹ ہونی چاہیے ہمارے ساتھ. وہ ایک محبت کا ایک رشتہ ہے, ایک محبت کا جو اللہ نے ہمارے دل میں, ہمارے جان میں, ہمارے وجود میں ڈالی ہے. تو وہ ایک محبت کا رشتہ لوگ کاٹنے نہیں چاہیے نا. کچھ لوگ آج اتنے بزی ہو جاتا ہے مادی دنیا میں, پھر چند عرصہ بعد میں جب کسی راستے میں مل جاتا ہے یا کسی جگہ پہ, تو میں کہتا ہوں اتنا سال ہوئے آپ آتے نہیں ہیں, آپ بالکل ہم سے کنیکٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کام ہو رہے تو اور کیا کرنا, یہ کچھ کر لیے وہ کر لیے تو کیا کرنا. یہ بات ہے. تو یہ تو ہے بس یقین بہت اچھی چیز ہے.
لیکن سمجھا پہ دیکھیں یہ یقین والے لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں جو یقین اتنا زیادہ رکھیں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی طاقتوں پہ یقین تو رکھتے ہیں، اللہ کے طاقتوں پہ، لیکن ان کو ایسا راستے سے کچھ لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہوگا. تو یہ شفا من جانب اللہ ہے، اور لوگوں کو آنے چاہیے، اپنا علاج کرنی چاہیے، ضروری ہے. بات یہ کہ آج کل ماحول کے اندر اتنی غلط سلط کام ہو رہے ہیں کہ میں خود بھی یقین کی کیفیت میں آیا تھا. بالکل صحیح. اور مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا پاسبل ہے، لیکن جب میں نے وہ ٹائم گزارا اور آپ کی رہا تو اب میں تو یقین نہیں کر سکتا کہ میں وہی آدمی ہوں جو آج سے 30 سال پہلے تھا. بالکل. مارکیٹ میں واقعی جو لوگ ہیں جو آج کل جو بہت سارے چیزیں کروا رہے ہیں نا، تو وہ لوگوں کے یقین کو ختم کیے، کیونکہ یہ چیز ویزیبل نہیں ہے تو لوگوں کو نظر نہیں آتا اس کی کوالٹی کیا ہے، کس طرح کی، تو اس وجہ سے لوگوں کے صرف وہ زبان کو دیکھتے ہیں اور وہ زبان سے لوگوں کو اتنا متاثر کر کے بعد میں وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہ واقعی لوگ جو ہے نا ایسا ہے، ہاں وہ شک کا شکار تو ہے، ظاہر ہے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی آتا ہے پھر وہ شک دور ہو جاتا ہے ایک بار. جو اس میں آنا ہے وہ پہلے کسی آپ کے اسٹوڈنٹ سے مل رہے، جس شہر کا بھی ہو، بھلے آپ تو پورے پاکستان میں ہوتے، لیکن جس شہر کا بھی ہو کسی اسٹوڈنٹ سے ملے گا تو وہ خود پھر صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور کیا انقلاب برپا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بالکل. اور کتنا بہتر اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں. ہاں بس انشاءاللہ آپ لوگوں کے ہیلپ سے جو سیٹرڈے کو جو ہفتے کو جو وہ ایک ہمارے فری لیکچر ہوتی ہے 4 بجے، تو ان کے لیے لوگوں کو لے آتے ہیں اور پھر وہ ایڈمیشن لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے لے آتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہی سب سے زیادہ اطمینان دے سکتا ہے کسی کو نا، مطمئن کر سکتا ہے. اس طرح دوسرے شہروں میں بھی جو ہمارے کلاسز ہوتی ہے اس میں بھی، جس طرح اسلام آباد، لاہور ہے، اس میں بھی لوگ کو اسٹوڈنٹ سے لوگ کو لے آتے ہیں. یہ یعنی ہماری تو کوئی ایسے کوئی خاص وہ ایڈورٹائزمنٹ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں اور ایڈمیشن لے رہے ہیں اور اس میں اپنا پرابلمس کو سالو کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو آپ لوگوں کے دل میں ایک ہمدردی ہے دوسرے لوگوں کے لیے. ہم تو آپ سے بس وابستہ ہو گئے ہیں، اب آپ کو نہ بتا سکتے ہیں نہ بھول سکتے ہیں. بالکل. تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں اچھی طریقے سے گھس گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے. ہماری دعا آپ کے لیے ہے. آمین آمین. بہت شکریہ. جو اتنی بڑی بیماری سے آدمی بچ جائے 15 دن میں، وہ واقعی ایک انقلاب ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل حیران کن ہے، لیکن لوگ پھر بھی حیران نہیں ہوتے اتنا زیادہ. ایک شخص ہے جن کا بہت بڑی بیماری کیور ہوئے تھے، ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن کچھ چیزوں میں ان کو اتنا رزلٹ نہیں تھا. میں نے کہا شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو وہ یقین وہ جو تھا بے یقینی، وہ کہہ رہا تھا یہ بھی میرا ہوا، یہ بھی ہوا، لیکن یہ نہیں ہوا، تو میں اتنا زیادہ اس لیے آپ سے کانٹیکٹ میں نہیں رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوتے، آگے بھی بڑھے، کچھ اور بھی کریں، ایسا کم سے کم جل سائنسز میں تو یہ تو سیکھا کہ آپ کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی پاور پیدا کیے ہیں. تو آپ اس طرح کے لوگ جو ہے نا، کچھ لوگ بیزی ہو جاتے ہیں تو وہ کنیکشن میں اتنا نہیں رہتے. بالکل کر پلیز کر. میرے ساتھ بھی کچھ ایسی پرابلم ہوئی کہ میری آئی سائٹ میں کوئی فرق نہیں آیا. جی میں پھر وہ آپ کی کلاس میں آیا، پھر آپ سے میں نے ڈسکس کی. آپ بہت بزی تھے اس وقت، بہت زیادہ لوگ تھے، تو جنرل خیراندیش صاحب سے میری بات ہوئی. انہوں نے مجھے دکھا کے اسپیشلی پورا سیٹ اپ کو کچھ غلطیاں کرا تھا. جی. تو انہوں نے دوبارہ میرے کو پورا ریپیٹ کرا کے بتایا کہ آپ ایسے نہیں، ایسے کریں، ایسے نہیں، ایسے کریں. وہ جو بھی لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں ہوا یا کوئی پرابلم ہے، تو ان کو آپ کے پاس لوٹ کے آنا چاہیے. بالکل آنے چاہیے.
اور پھر اس کے بعد پرابلم ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. جی جی بالکل. میں تو ہوں کہ میں 7-8 دن کے بعد بھی میرے کو کچھ بینیفٹ نہیں ہوا تو پھر میں نے وہاں ڈسکس کیا کہ مجھے ایسے کچھ بینیفٹ نہیں ہوا. پھر ویسے میں غلطی کر رہا تھا بٹھا کے تو مجھے پوری کلاس ہی میری بات کرنا صحیح مجھے پورے طریقے سے سمجھایا. بہت اچھا، بہت خوب، بہت زبردست.